بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے وراثت کے حوالے سے کہ اسلام جو ہے وراثت میں عورتوں اور مردوں کو کیا حقوق دیتا ہے، اور بیوہ اگر ہو تو اس کو کیا حقوق دیتا ہے، اس کی تقسیم کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے اور اسلام میں مردوں اور عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ وراثت کے حوالے سے جو ہے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اگر جو ہے آپ کی والدہ ہے اور باپ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے، یعنی اگر بیوہ ہے اور بیوہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے وراثت میں۔ اگر بچے ہیں اور اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا جو ہے 8واں حصہ ہوتا ہے وراثت میں، اور اسی طرح اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اب اس کی تقسیم کیسے کی جائے، یہ سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے بیوہ کا حصہ جو ہے اس کا حصہ نکال دیں گے۔ اگر وہ اکیلی ہے تو پھر تو چوتھا حصہ اس کو دے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ اگر بچے ہیں تو 8واں حصہ جو ہے سب سے پہلے والدہ کا جو حصہ ہے اس کو نکال دیں گے۔ اس کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی رقم بچے گی اس پہ جو ہے سپوز 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ٹوٹل مجموعہ جو ہے 5 آتا ہے، تو 5 کو آپ اسی طرح تقسیم کریں گے کہ اگر بیٹے کے نکالنے ہیں تو 2 تقسیم 5 کر دیں گے آپ، جتنی بھی اماؤنٹ ہوئی تو اس طرح نکل آئے گا۔ اور جب بیٹی کا حصہ نکالنا ہو تو 1 تقسیم 5 کریں گے، تو اس طرح وہ جو ہے وراثت میں، یعنی کہ 2 حصے جو ہے بیٹے کو اسلام دیتا ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو اسلام دیتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو وہ حصہ نہیں دیتے جو بیٹوں کو دے دیتے ہیں، اور ہم اس لیے بھی نہیں دیتے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ بیٹیاں جو ہے کیونکہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وراثت جو ہے کیونکہ تقسیم ہو جاتی ہے، یہ اگلے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو یہ بیگانے لوگوں کے پاس جو ہے اس کی وراثت جو ہے ہماری وہ چلی جائے گی، تو وہ چاہے گا تو اس کو بیچ دیں گے یا رکھ لیں گے۔ تو اس طرح وہ اکثر لوگ جو ہیں اس طرح بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ دیکھیں اگر کوئی وراثت میں حصہ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کا جو وراثت میں حصہ مارا ہوگا، جس نے اس کا حق مارا ہوگا، وہ اس کا دیندار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ہے وہ اس کی سزا بھی اس کو ہوگی جو بھی اسلام دیتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے گھر میں بھی تو دیکھیں کہ وہ جو ہے پرائی ایک اس کے گھر میں بھی ایک اس کی زوجہ جو ہوتی ہے وہ بھی پرائی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے گھر میں جو آتا ہے خامد وہ بھی پرایا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر تو دونوں ایکول ہیں، تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ دونوں کو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیتا ہے۔ لہٰذا اسلام جو ہے وہ اس چیز کی پوری جو ہے اس چیز پر فوکس کرتا ہے، اس چیز پر زور دیتا ہے کہ بیٹیوں کو بھی اسی طرح حق دیا جائے جیسا کہ اسلام نے کہا ہے۔ لہٰذا میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کا بھی حق نہ رکھیں۔ اگر بیٹی کا 1 حق ہے تو بیٹی کو 1 حق دیں، بے شک اس کو تھوڑا آتا ہے، بے شک اس کو زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح جس طرح بیٹے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی طرح بیٹی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں۔ تو لہٰذا جب آپ انصاف کریں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، اور جب آپ کسی کو حق دیتے ہیں تو حق پر بھی جس کا جتنا حق بنتا ہے، بے شک وہ اس کا کم بنے، بے شک اس کا زیادہ بنے، اس کو پورا حق دینا چاہیے۔ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ کیونکہ بیٹیوں کا حق نہیں بنتا اس وجہ سے کہ کیونکہ ہم اس کو جہیز دے دیتے ہیں۔ تو جہیز میں جہیز جو ہے وہ اسلام میں تو ویسے ہی حرام ہے، آپ جہیز دیں یا نہ دیں، اسلام میں تو اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ آپ جہیز دیں ہی نہ۔ اگر آپ جہیز دینے کے عوض کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو جو ہے وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہیے، تو یہ آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں اور بہت بڑا جو ہے آپ حق تلفی کرتے ہیں۔ لہٰذا
اسی طرح جب آپ کی زندگی میں کوئی عورت آتی ہے، جب اس کے گھر میں اس کے بہن بھائی کے گھر میں آتی ہے، یعنی بیٹے کے گھر میں جب آتی ہے تو وہ بھی تو جہیز لے کے آتی ہے. تو پھر اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو بھی جہیز مل گیا ہے، تو اگر آپ نے جہیز دیا ہے تو آپ کو بھی تو جہیز ملا ہے، تو پھر بیٹا بھی جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہے. اگر اس طرح دیکھیں گے تو اس طرف تو دونوں جو ہے کچھ بھی نہیں رہے گا دونوں کے پاس. تو یہ جو ہے بات غلط ہے. تو اس لیے اکثر خاندان جو ہیں وہ بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے. تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں اور بیٹیوں کو بھی آپ ان کا حق دیں جو کہ اسلام نے کہا ہے، اور اسی طرح بیٹے بھی اسی طرح حقدار ہیں جس طرح اسلام میں کہا ہے. اور اسی طرح بھائیوں میں بھی جو ہے آپس میں تقسیم میں جو ہے 2 حصے ہیں تو سب بھائیوں میں ایکولی ڈیوائیڈ ہونے چاہیے. اسی طرح بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں تو تینوں بہنوں میں ایک حصہ اسی طرح ڈیوائیڈ کیا جانا چاہیے. اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو